ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ایک بار پھر بات کریں گے۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں 6 منزلہ رہائشی عمارت گر گئی ہے۔ 7 افراد اس میں جاں بحق، 4 خواتین سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملبے سے 3 ماہ کی بچی کو زندہ نکالا گیا۔ ملبے میں دبے دیگر افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے 30 سے زائد افراد کی ملبے میں دبے ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں مشینری کے ساتھ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ خستہ حال عمارت گرنے کے باعث اطراف کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ عمارت کو خالی کرا لیا گیا۔ رضاکاروں کا کہنا ہے تنگ گلیوں اور لوگوں کے رش کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے افضل پرویز جائے وقوع پر موجود ہیں۔ افضل، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ملبے سے اب تک کتنے لوگوں کو نکالا جا چکا ہے؟ جی بالکل، دیکھا جائے تو اس وقت ریسکیو آپریشن جاری ہے، تو دوسری طرف بڑا دردناک مناظر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ملبے تھلے دبے افراد کے لواحقین بے بسی کی تصویر بنے صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ملبے تھلے ان کے کسی کا بیٹا، کسی کی ماں، کسی کی بہن اور کسی کا معصوم بچہ اس ملبے سے نکلے اور وہ بحفاظت نکلے۔ بے بسی کی تصویر بنے، وہاں لوگ اسی منتظر ہیں، جس پر ریسکیو آپریشن بھرپور انداز سے حکمت عملی کے تحت آپریشن کرنے میں مصروف نظر آتا ہے۔ ٹیمیں بڑھا دی گئی ہیں، متعلقہ اداروں کی جانب سے بھی جو ہے مزید مشینری فراہم کر دی گئی ہے۔ KPT ہو، اربن سرچر کی KMC کی ٹیم ہو، اس کے ساتھ ساتھ 1122 کا عملہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ضلع انتظامیہ، یہ تمام تر لوگ مصروف نظر آتے ہیں اور بحفاظت نکالنے کے لیے وہ جو ملبے تھلے پسے افراد ہیں ان کو نکالنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ تاہم دیکھا جائے تو ابھی تک نہ تو کوئی زخمی نکلا ہے، نہ ہی کسی کی جاں بحق ہونے والے افراد کی لاش۔ دوسری جانب دیکھا جائے جو ہیوی مشینری ہے اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ کرین کے ذریعے بڑے بڑے جو بیم ہوتے ہیں ان کو ہٹا کر اگر باقاعدہ طور پر آپریشن کیا جائے تو یقیناً طور پر جو ملبے تھلے پھنسے افراد ہیں وہ بحفاظت زندہ نکل سکتے ہیں۔ شاول کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے ملبے کو اٹھا کر دوسری جانب رکھنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو جو آپریشن ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ اب کب تک یہ آپریشن مکمل ہوگا یہ قابل وقت ہے کہنا۔ آپریشن آپ بتا رہے ہیں افضل کہ تیزی سے جاری ہے، تو یہ بتائیے گا کہ مشکلات ہیں کہ آپریشن میں ابھی بھی یہاں پہ، یا مشکلات دور ہو گئی ہیں یہاں پہ؟ جی مشکلات تو اس وقت ابھی بھی تھی، کیونکہ تنگ گلیاں ہیں۔ جس طرح مشینری پرووائڈ ہے، درکار ہے ہمیں اداروں کو کہ باقاعدہ طور پر اندر ہیوی مشینری کرینے جائیں۔ 2 سے 3 کرینوں کی ضرورت ہے، کیونکہ 400 گز کا یہ 5 منزلہ پلاٹ تھا جس کا ملبہ بہت زیادہ بتایا جاتا ہے۔ اب تک ہم نے جو صورتحال دیکھی ہے 2 سے 3 منزلہ عمارت کا ملبہ ایک طرف رکھا گیا ہے، جس میں لوگوں کا ساز و سامان بھی ہے۔ وہ اپنے ساز و سامان کو دیکھ کر آبدیدہ ہو جاتے ہیں اور یہ منتظر ہیں کہ وہ ان کے گھروں میں ملبے تھلے پھنسے ان کے ورثہ بحفاظت نکل سکے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو اس آپریشن کی جو لیڈ کرنے والی ٹیمیں ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ زندہ بچ جانے والے افراد کو بحفاظت نکالیں۔ اس وقت آپریشن کرنے والی ٹیموں کو زیادہ مشکلات تو نہیں ہیں، لیکن آلات بھی جو استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی حکنات و سکنات محسوس کی جا سکے، کسی کی آواز سنائی دی جا سکے، کیونکہ جو یہ پرانی عمارت ہے 50 منزلہ، تو افضل آپ یہاں پر موجود ہیں، جو ریسکیو اہلکار ہیں یہ کیا بتاتے ہیں؟ کیا امکانات ہیں کہ ملبے تلے جو افراد دبے ہوئے ہیں ممکنہ طور پر زندہ ہوں؟ جی بالکل، جو یہاں کے عمارت کے مکین ہیں ان کی طرف سے تو گمشدگی کا بتایا گیا ہے کہ ان کے ورثہ یہاں ملبے تھلے دبے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح ریسکیو اور ٹیمیں کام کر رہی ہیں، ملبہ اٹھاتی ہیں تو ان کو کہیں سے کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ تقریباً ابھی 4تھی تہہ ہے، اگر جب تک دوسری اور تیسری تہہ تک نیچے نہیں آئیں گے جب تک ان کی تعداد کا علم نہیں ہو سکے گا، کیونکہ 4 منزلہ عمارت تھی۔ اب تک جو ہے 2 فلور کا ملبہ صرف ہٹایا جا چکا ہے، جبکہ تیسرا، دوسرا اور پہلی منزل کا جو ہے ملبہ وہ ابھی تک نہیں ہٹایا جا سکا ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کب تک یہ ملبہ، کیا بتایا جا رہا ہے کب تک یہ ملبہ ہٹا لیا جائے گا؟
جی دیکھیں، آپریشن کے مکمل ہونے کا تو ابھی کسی نے بھی ذمہ داری نہیں لی، صرف اتنا ان کا کہنا ہے کہ ہم بہت تیزی سے جو ملبہ ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ تعین کر سکیں کہ کتنے زخمی ہیں اور کتنے افراد وہاں اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھا جائے تو اب تک جو 1 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے، نہ کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات نکلنے کی ہے، نہ ہی کسی کے مرنے والے کی لاش نکلی ہے۔ دیکھا جائے تو اس آپریشن کو 7 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے اس ریسکیو آپریشن کو۔ تاہم دیکھا جائے تو ابتدائی طور پر 7 افراد کی لاشیں نکالی گئی تھی اور ایک 3 ماہ کی بچی موزنہ طور پر جو زندہ بچی تھی وہ اب تک نکلی ہے۔ باقی دیگر 8 سے 9 زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ جو ایس ایس پی سٹی ہیں عارف عزیز، انہوں نے کہا تھا کہ 30 کے قریب لوگ ہیں جو اندر دبے ہو سکتے ہیں، جو زخمی نکلے ہیں، جو ان کا کیا بتانا ہے کہ ان کے مطابق کتنے لوگ اندر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو رہ رہے تھے نا وہاں۔ دیکھیں، پولیس جو رپورٹ کر رہی ہے، پولیس وہاں جو باقاعدہ طور پر ہسپتال زخمی آ رہے ہیں ان کی تعداد کے بارے میں بتا رہی ہے۔ یہاں جو ضلع انتظامیہ ہے باقاعدہ طور پر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس عمارت میں کتنے وہ تھے، فلیٹ کتنے تھے، اس عمارت میں کتنے لوگ رہائش پذیر تھے۔ اصل ذمہ داری ضلع انتظامیہ کی بنتی ہے، وہ پوری تعین کرے گی اور تعین کرنے کے بعد تو ابھی تک تعین نہیں ہو سکا کتنے لوگ تھے اس میں افضل کے اور کتنے ابھی اندر ہو سکتے ہیں، ابھی تک یہ تعین ہی نہیں ہوا۔ بالکل تعین ہو چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ایک رپورٹ جو تیار کی ہے، عینی شاہدین جو اس عمارت میں رہتے تھے جو بچ گئے، انہوں نے جس طرح اپنے خاندان کی تعداد کے بارے میں بتایا، تقریباً 40 خاندان یہاں مقیم تھے۔ 40 میں سے اب کتنے زخمی ہوئے، کتنے ہلاک ہوئے، اس کو نکال کر اب فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں تقریباً 15 سے 20 زخمی موجود ہیں یا نہیں۔ اچھا افضل، یہ بتائیے جو قریبی عمارتیں جو مخدوش تھیں ان کو بھی خالی کرایا گیا، ان لوگوں کے بارے میں بتائیے، ان کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، کہاں انتظامات کیے گئے ہیں؟ جو اس عمارت میں بچ جانے والے لوگ تھے ان کے لیے کیا انتظامات ہیں، کہاں پر ہیں؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو یہ جو 4-5 منزلہ عمارت تھی، 400 گز پہ قائم تھی، اس کے جو عقب میں ایک عمارت تھی جو کہ 5 منزلہ ہے، وہ پوری مکمل طور پر جو ہے مخدوش قرار دی جا چکی ہے کیونکہ اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ اس کا جو ایک حصہ ہے وہ مکمل طور پر جو ہے خطرناک حد تک شکل اختیار کر چکا ہے اور وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے، یہ ایس بی سی اے حکام کا کہنا ہے۔ اس کے ساتھ جو مزید 2 اور اس کے برابر میں 1 ہے، وہ 3 عمارتیں بنتی ہیں۔ ٹوٹل 4 عمارتوں کے مکینوں سے وہ عمارتیں خالی کرا لی گئی ہیں، جبکہ جو عمارت گری تھی اس کے جو ورثہ ہیں، جو بچے ہیں، وہ صرف اپنے پلاٹ کے آگے ہی موجود ہیں جہاں ملبہ پڑا ہے۔ بے بسی کی تصویر بنے دیکھا جائے تو کسی کے رہائش کے حوالے سے ابھی کوئی بھی بندوبست نہیں کیا گیا ہے کیونکہ وہ یہ بتائیے اس سارے سینیریو میں جب ایس بی سی اے نے نوٹسز بھی دیے، یہ عمارت ہل بھی رہی تھی کئی روز سے، لیکن لوگ چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے اور مالک مکان نے بھی کچھ نہیں کیا، تو وہ جو مالک ہے اس بلڈنگ کا وہ کدھر ہے؟ جی بالکل، تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس بی سی اے حکام کا کہنا ہے کہ یہ عمارت کو مخدوش قرار دیا گیا تھا، 3 سے 4 بار یہاں نوٹسز فراہم کیے گئے تھے خالی کرانے کے حوالے سے، جس پر ضلع انتظامیہ نے بھی کوشش کی تھی اس عمارت کو خالی کرانے کے لیے، لیکن یہاں اولڈ سٹی ایریا میں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ متبادل رہائش کون فراہم کرے گا۔ جب بھی ضلع انتظامیہ ایس بی سی کی ٹیمیں پہنچی تو سوال یہی پیدا ہوتا تھا، اس عمارت میں جو رہائش پذیر افراد تھے وہ یہی سوال کرتے تھے کہ آپ ہمیں رہائش فراہم کر دیں، متبادل ہم خالی کر دیں گے، لیکن سندھ حکومت کی جانب سے کوئی بھی اقدامات نہیں تھے۔ ضلع انتظامیہ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ان کو متبادل رہائش فراہم کرتے، لیکن ایس بی سی حکام کا کہنا ہے کہ یہاں سے 4 فیملی جو ہے نقل مکانی کر چکی تھی ماضی میں، کیونکہ جب یہ خالی کرانے کے حوالے سے نوٹسز فراہم کیے گئے، اس عمارت کی بجلی بھی کاٹ دی گئی تھی اور ایک کے الیکٹرک کے ساتھ ساتھ اس کی گیس بھی پوری منقطع کر دی گئی تھی۔ اب جو ہے جو صورتحال ہے، یہاں کے جو مکین ہیں وہ کرائے پہ زیادہ تر رہتے ہیں، جو یہاں رہائش پذیر افراد ہیں وہ اس صورت میں گھر خالی نہیں کرتے مخدوش عمارتوں کے کہ ان کو جب تک متبادل رہائش نہیں ملے گی وہ خالی نہیں کریں گے۔ اور یہاں پگڑی کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ پگڑی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگر وہ خالی کرتے ہیں تو ان کو بلڈر کوئی پیسے نہیں دیتا، اس حوالے سے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، تو اسی لیے خالی کرنے کا ایک بڑا معاملہ درپیش ہے یہاں۔